میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اپنی تمام تر برکتوں، تمام تر رحمتوں، تمام تر نعمتوں اور تمام تر سعادتوں کے ساتھ رواں رواں ہے۔ ہم رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں کے اندر، ان مبارک گھڑیوں کے اندر سانس لے رہے ہیں۔ اس خوشگوار موسم کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن بھی رہے ہیں اور سنا بھی رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ رب کائنات ہمیں اس ماہ مبارک کی تمام تر عطیات، تمام تر ساعتیں اور تمام تر رحمتیں عطا فرمائے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اندر، اپنے بندوں کے اوپر اپنی خاص عنایات، اپنی خاص نوازشات انہیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے آنے سے قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کائنات سے دعا کیا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب کے مہینے میں تمام تر برکتیں عطا فرمانا، ہمیں شعبان کے مہینے کے اندر تمام تر برکتیں اور رحمتیں عطا فرمانا، اور ہمیں رمضان تک مہلت عطا فرما دینا، زندگی ہمیں عطا فرما دینا۔ اللہ رب العزت کے نیک لوگ، ولی جتنے بھی تھے، ان کی عادت یہی ہوا کرتی تھی کہ رمضان المبارک سے 6 مہینہ قبل وہ اللہ رب العزت سے رمضان تک مہلت کی دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک مہلت عطا فرما دینا، اور 6 مہینے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرتے کہ اے اللہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں جو عبادتیں کی ہیں، جو دعائیں کی ہیں، ان تمام تر عبادات کو، تمام تر دعاؤں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت عطا فرما دینا۔ 6 مہینے رمضان کی آمد کے لیے مہلت طلب کرتے اور 6 مہینے ان میں کیے ہوئے اعمال کی قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بڑا ہی عظیم الشان مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے یہ میں اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں۔ تم نے اس مہینے کے روزے رکھنے ہیں، اور یہ روزے یہ صرف تم پر فرض نہیں ہے بلکہ تم سے قبل جتنی امتیں تھیں تمام امتوں کے اوپر یہ روزے فرض تھے۔ ہاں، وقت مختلف تھا، ان کی لمٹ مختلف تھی، کوئی پورا دن روزے رکھتا، کوئی ایام 20 کے روزے رکھتا، کوئی عاشورہ کا روزہ رکھتا، وقت مختلف تھا، لیکن روزے ان کے اوپر بھی فرض ہے۔ ان روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، تقوی کی دولت پیدا ہو جائے۔ یہ تقوی یہ کوئی عام چیز نہیں، تقوی ہمیں اسی وقت مل سکتا ہے
کہ جب ہم اللہ رب العزت کے لیے تقوی کے اسباب کو اپنے اوپر لاگو کریں گے، تقوی کے اسباب اختیار کریں گے، تب جا کر یہ تقوی ہمیں ملے گا، اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی۔ اور یہ تقوی رمضان یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، روزہ یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ دین اسلام کے ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادہ، اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان، کہ اے ایمان والو، دین اسلام کے 5 ستون ہیں۔ سب سے پہلا ستون یہ ہے کہ تم نے اس بات کی گواہی دینی ہے، اس بات کی شہادت دینی ہے، اس بات کا دل سے بھی اقرار کرنا ہے، زبان سے بھی اقرار کرنا ہے کہ اے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو واحد ہے، احد ہے، یکتا ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، تو ہی داتا ہے، تو ہی دستگیر ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ذات نہیں ہے، ہماری زمین کے لائق ذات صرف تیری ذات ہے اور کوئی ذات نہیں ہے۔ وانی رسول اللہ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبوت کے دروازے کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ نمبر 1، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین پیغمبر ہونے کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج ادا کرنا اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ترک منہن واحدۃ فہو باللہ کافر، کہ جو بندہ ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکاری بن جاتا ہے، چاہے وہ نماز کا انکاری بن جائے، چاہے زکوٰۃ کا انکاری بن جائے، چاہے بیت اللہ کے حج کا انکاری بن جائے، یا روزے کا انکاری بن جائے، یا اللہ کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی گواہی دینے کا انکاری بن جائے، ان میں سے اگر کسی ایک چیز کا بھی کوئی بندہ انکار کر دیتا ہے تو سن لے، فَهُوَ بِاللَّهِ كَافِرٌ، وہ بندہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ یہ دین اسلام کے اہم ستون ہے، ان کے اوپر ایمان لانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے روزے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، رمضان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ جس طرح دیگر نعمتیں ہیں ان کے اوپر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو یہ رمضان بھی ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم نے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اللہ تمہاری نعمتوں کے اندر اور اضافہ کر دوں گا۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میں اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو میں اللہ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے۔ اس کا ایک معنی اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے، اور ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی عطا کردہ ایک نعمت کو بھی تم شمار نہیں کر سکتے۔ سانس لینا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آج تک کوئی بندہ اس بات کو ثابت نہیں کر سکا کہ انسان دن کے اندر کتنی دفعہ سانس اندر لیتا ہے اور کتنی دفعہ باہر نکالتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کو بھی ہم شمار نہیں کر سکتے۔ بال یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے،
لیکن آج تک کوئی بندہ بھی اس کو شمار نہیں کر سکا. ہے تو ایک نعمت لیکن اس کو شمار کوئی نہیں کر سکا. اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. ہم نے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ہر نماز کے اندر یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کیا. جس طرح تیرا شکر ادا کرنے کا حق ہے ہم اس طرح تو نہیں ادا کر سکتے، اے اللہ پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تیری اس نعمت کا ہم شکر ادا کر سکے. یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. روزہ یہ عربی زبان میں صوم سے نکلا ہے، اور صوم کہتے ہیں رکنے کو. صوم کا معنی اپنے آپ کو کھانے سے روکنا، صوم کا معنی اپنے آپ کو پینے سے روکنا، صوم کا معنی اپنے آپ کو خواہشات نفسانیہ کی تکمیل سے روکنا. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کے اندر انسان کو چاہیے ان چیزوں سے تو اپنے آپ کو روکے، لیکن جب ہم احادیث کے اندر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی روزہ اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان صرف اپنے آپ کو کھانے سے نہ روکے، صرف اپنے آپ کو پینے سے نہ روکے، صرف اپنے آپ کو خواہشات نفسانیہ کی تکمیل سے نہ روکے، بلکہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بھی روکے، بلکہ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی روکے، اپنے آپ کو غیبت سے، تہمت سے، بہتان سے، الزام تراشی سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کا نام ہی حقیقی روزہ ہے. اور اگر کوئی بندہ روزہ رکھے اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو نہ روکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بندے کے کھانے پینے سے رکنے کو اللہ کو کوئی حرج نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو صرف کھانے پینے سے روک رہا ہے، اس کا یہ روزہ اللہ کے ہاں قبول نہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو جھوٹ سے نہیں روک رہا. روزہ بھی رکھا ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہے التزام تراشی بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور غیبت بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے. ایسا بندہ اپنے آپ کو صرف بھوک اور پیاس کی سختی کے اندر مبتلا کرتا ہے، اس کے روزے کی وقت اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے. یہ روزہ یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. آپ نے اکثر علماء کرام سے سنا ہوگا، سب سے یہی سنتے ہیں کہ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ طلوع فجر سے لے کے غروب شمس تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور خواہشات نفسانیہ سے روکنے کا نام روزہ ہے. یہ وقت ہمیں کس طرح ملا؟ یہ جو وقت ہے یہ کیوں ہم پر لازم ہوا ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک پس منظر ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم. دین اسلام کے اندر جب روزے کی فرضیت ہوئی تو اس وقت ابتدائی اسلام کے اندر مسلمانوں کے اوپر بھی 24 گھنٹے کا روزہ فرض تھا، کہ انہوں کے اوپر بھی 24 گھنٹے کا روزہ تھا، کہ انہوں نے 24 گھنٹے روزہ رکھنا ہے، اپنے آپ کو کھانے سے روکنا ہے، اپنے آپ کو پینے سے روکنا ہے، اپنے آپ کو خواہشات نفسانیہ کی تکمیل سے روکنا ہے. شام کا وقت جس وقت ہوا افطاری کی تو اس وقت انسان کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، خواہشات نفسانیہ کی تکمیل کر سکتا ہے. لیکن جب انسان سو جاتا ہے اس کو نیند آ جاتی ہے، نیند کے آ جانے کے بعد سے انسان کا اگلا روزہ شروع ہو جاتا ہے. پہلے روزہ یہ تھا کہ نیند آ جانے کے بعد انسان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، لیکن آج کل ہم روزہ رکھتے ہیں طلوع فجر سے غروب شمس تک. یہ ہمیں کیوں وقت ملا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول جن کا نام ہے حضرت قیس بن سلمہ، انصاری صحابی ہیں، وہ دور دراز کے سفر پر گئے ہوئے تھے کام کے لیے. جب واپس آئے تھک گئے تھے، آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھے، سورج غروب ہو گیا.
بیوی سے کہا کہ کھانے کے لیے لے آؤ، میں روزہ کھولنا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا گھر کے اندر ابھی کوئی چیز موجود نہیں، آپ بیٹھے، میں باہر سے لے کر آتی۔ وہ جس وقت لے کر آئی، دور دراز کا سفر تھا، تھکے ہوئے تھے، آپ آرام کرنے کے لیے لیٹے تو وہاں پر آپ کی آنکھ لگی اور آپ سو گئے اور اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ جس وقت کوئی بندہ سو جاتا تھا اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اب 24 گھنٹے کا پہلے روزہ، 24 گھنٹے کا اگلا روزہ ان کے اوپر لازم ہو گیا۔ اب انہوں نے نہ کچھ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ خواہشات ثانیہ کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ اگلے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تو فرمایا ہے کہ دین اسلام کے اندر بڑی آسانیاں ہیں، دین اسلام بڑا آسان مذہب ہے، ہم تو بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ 24 گھنٹے کا روزہ پہلے تھا، اوپر سے 24 گھنٹے کا ایک اور روزہ آ گیا، اب شدت گرمی اتنی زیادہ ہے کہ بار بار میں بے ہوش ہو رہا ہوں، اب میں کروں تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی، ابھی جواب دینے کے لیے اپنے لب کھولنے ہی والے تھے کہ رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی نازل کر دی اور فرمایا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، کہ صحابہ اکرام ان کی صفائی خود رب کائنات دے رہے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں تم نے برا بلا نہیں کہنا، اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے میں اللہ ان کا وکیل صفائی خود بن جاتا ہوں۔ پہلے 24 گھنٹے کا روزہ تھا، لیکن میں اللہ رب العزت نے ان کی بدولت دین اسلام کے اندر شریعت کو تبدیل کر دیا اور تمہارے اوپر لازم کر دیا ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک تم نے اپنے آپ کو کھانے سے روکنا ہے، تم نے اپنے آپ کو پینے سے روکنا ہے، تم نے اپنے آپ کو خواہشات نفسانیہ کی تکمیل سے روکنا ہے۔ ہاں لیکن غروب شمس کے بعد سحری کے وقت تک، طلوع فجر سے پہلے تک اب تم کھا بھی سکتے ہو، تم پی بھی سکتے ہو، اپنی خواہشات کی نفسانیہ کی تکمیل بھی کر سکتے ہو۔ میں اللہ رب العزت پرانے رواج کو ختم کر کے ایک نئی شریعت تمہیں دے رہا ہوں کہ اب رات کو اگر تم سو بھی گئے، سونے کے بعد جب تم اٹھو گے تو تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، خواہشات نفسانیہ کی تکمیل کر سکتے ہو۔ اب ان صحابی نے کھا لیا تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا، علم اللہ، میں اللہ یہ بات جانتا ہوں، انکم تختانون، کہ بے شک تم سے غلطی ہوئی ہے، تم سے خطا ہوئی ہے، لیکن میں اللہ رب العزت کو یہ منظور نہیں ہے کہ کوئی بندہ میرے محبوب کے صحابہ کی طرف انگلی اٹھائے۔ میں اللہ رب العزت آج سے یہ شریعت بنا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا، ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور آج سے یہ فیصلہ سنا رہا ہوں کہ تم نے طلوع فجر سے لے کے غروب شمس تک روزہ رکھنا ہے۔ 24 گھنٹے کا روزہ وہاں پر ختم کر دیا اللہ رب العزت نے۔ دوسرے سال رمضان مبارک کا جب حکم آیا روزے رکھے گئے تو اللہ رب العزت نے نئے احکامات دیے کہ تم نے طلوع فجر سے لے کے غروب شمس تک اب روزہ رکھنا ہے، رات کے وقت تم کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، خواہشات نفسانیہ کی تکمیل بھی کر سکتے ہو۔ صحابہ اکرام کی بدولت یہ سہولت ہمیں ملی ہے، یہ آسانی ہمیں ان کی بدولت ملی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سامعین، تم سحری لازمی کیا کرو، کیوں؟ ان فی السحور برکت، یہ جو سحری والا کھانا ہے نا، یہ بڑا ہی برکت والا کھانا ہے، اس کے اندر بڑی برکت ہے، اس کو لازم کیا کرو، چاہے ایک لقمہ ہی کیوں نہ صحیح، ایک گلاس پانی ہی کیوں نہیں، تم نے سحری لازمی کرنی ہے کیونکہ یہ برکت والا کھانا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالف الیہود والنصارى، تمہارے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان فرق یہ سحری ہی ہے، کیونکہ پہلے وہ سحری نہیں کیا کرتے تھے، ان کے ہاتھ 24 گھنٹے کا روزہ ہوا کرتا تھا، نیند آ گئی اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تمہارے اور ان کے درمیان فرق یہی سحری کرتی ہے، تم نے سحری کو لازمی کرنا ہے اور تم نے مخالفت کرنی ہے یہودیوں کی اور عیسائی کی، اور بہتر ہے، افضل ہے تمہارے لیے کہ تم نے آخری وقت کے اندر تم نے کھانا کھانا ہے۔
کیونکہ افضل کھانا وہی کھانا ہے کہ تم آخری وقت کے اندر کھاؤ۔ اور ایک حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث، جب انسان اگر اس حدیث کے اندر غور و فکر کرے تو انسان کو سحری کرنے کا بڑا ہی لطف اور مزہ آئے گا۔ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ سحری کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ بے شک اللہ رب العزت اور اللہ رب العزت کے رحمت والے فرشتے سحری کرنے والوں کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ کے فرشتے بھی دعائے رحمت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا ہے۔ اب اس حدیث کے اندر آیت کے اندر مطابقت دیکھیے۔ آیت کے اندر اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، حدیث کے اندر اللہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت وہ رحمت جو سارا سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھیجتے رہتے ہیں، اللہ کے رحمت والے فرشتے جو رحمت کی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سارا سال کرتے رہتے ہیں، وہی اللہ رب العزت انہی رحمتوں کا نزول، اللہ کے وہی رحمت والے فرشتے اسی رحمت کی دعا ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں جو صبح کے وقت سحری کیا کرتے ہیں۔ یعنی وہ رحمت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آتی ہے، وہی رحمت روزے دار کے اوپر آتی ہے سحری کے وقت، جب انسان روزے دار سحری کرتا ہے۔ یہ سحری کا کھانا بڑا ہی برکت والا کھانا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، مومنین اور یہود و نصارہ کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہی یہ سحری ہے، لہذا سحری کو لازم کرنا ہے تم نے۔ ان فی السحور برکۃ، یہ سحری بڑی برکت والی چیز ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بڑا ہی عظیم الشان مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، کہ ابن آدم کے ہر عمل کا بدلہ رب کائنات بڑھا دیتے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ کتنا بڑھا دیتے ہیں؟ اس کی مقدار مقرر ہے، 10 سے لے کر 700 گنا تک اللہ رب العزت ان کے اعمال کو، ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی ایسی تجارت نہیں دیکھی ہوگی، کبھی ایسی بچت نہیں دیکھی ہوگی، کبھی ایسا منافع نہیں دیکھا ہوگا جہاں پر ایک نیکی کی ہے، ایک کام کیا ہے، اس کے بدلے میں انسان کو 10 سے لے کر 700 گنا تک اضافہ کر کے اللہ عطا دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے اور صرف اسی مہینے کے اندر ہے۔ لیکن لفظ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا الصوم فإنه لی وانا اجزی بہ، مگر روزہ، یہ روزہ اللہ کے لیے ہے، اس کا بدلہ خود رب کائنات عطا فرماتے ہیں۔ ان الفاظ پر ذرا غور کیجئے گا اور اپنے روزے کا لطف اٹھائیے گا، اپنے روزے کی لذت اٹھائیے گا کہ بھوک اور پیاس کے اندر بھی آپ کو لذت حاصل ہوگی۔ کہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے فرمایا کہ سارے اعمال کا بدلہ میں اللہ رب العزت 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہوں، مگر روزہ ایسا نہیں ہے۔ ایک کے بدلے 100 نہیں، ایک کے بدلے 200 نہیں، ایک کے بدلے 1000 نہیں، بلکہ میں اس کا معاملہ الگ کر دیتا ہوں، اس کا بدلہ میں اللہ خود عطا کروں گا، اور اس کی مقدار بھی اللہ نے مقرر نہیں کی ہے۔ الا الصوم فإنه لی، روزہ یہ میرے لیے ہے۔ اب انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزہ ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، ہم تو یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ یہ ساری عبادات اللہ کے لیے ہے،
نماز پڑھتے ہیں تو ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ادا کرتے ہیں۔ بیت اللہ کا حج ادا کرتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ادا کرتے ہیں۔ قربانی کرتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے کرتے ہیں۔ جب یہ سارے اعمال ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے روزے کو خاص کیوں کیا ہے؟ یہ کیوں فرمایا الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ؟ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں اللہ خود عطا کروں گا۔ اس کو اللہ نے کیوں خاص کیا ہے؟ تو علماء اکرام نے اس کے چند معنی بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی انہوں نے یہ بیان فرمایا ہے کہ باقی دیگر جتنی بھی عبادات ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، بیت اللہ کا حج ہے، طواف ہے، سعی ہے، یہ جتنی بھی عبادات ہے، ان تمام عبادات کے اندر ریاکاری پائی جاتی ہے۔ لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے سجدے کی حالت میں ہے اور دیکھ رہا ہے کہ فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس نے اس بندے کی وجہ سے اپنے سجدے کو ذرا طول دے دی ہے۔ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، حج کر رہا ہے اپنے آپ کو حاجی کہلانے کے لیے، جہاد میں شامل ہوا ہے اپنے آپ کو مجاہد کہلانے کے لیے۔ یہ سارے عبادات جتنی بھی ہے، ان تمام عبادات کے اندر ریاکاری کا خدشہ ہو سکتا ہے، لیکن روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ اب کسی بندے کو معلوم نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے کہ نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کا روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ یہ روزے کا تعلق خاص اللہ کے ساتھ ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں اللہ خود عطا کروں گا۔ ایک معنی انہوں نے یہ بیان کیا علماء اکرام نے کہ باقی دیگر جتنی بھی عبادات ہے وہ تمام کی تمام عبادات ظاہری ہے، دکھائی دینے والی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، پتہ چلتا ہے کہ بندہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، پتہ چلتا ہے کہ بندہ حج ادا کر رہا ہے، فرشتے اس کو لکھ بھی رہے ہیں۔ لیکن روزہ یہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ روزہ نظر نہیں آتا، جب فرشتوں کو نظر نہیں آتا تو باقی مخلوق کو کیسے نظر آئے گا؟ انسانوں کو بھی نظر نہیں آتا۔ جب یہ مخلوق کو نظر نہیں آتا تو یہ عبادت خالص اللہ کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ جب یہ خالص اللہ کے لیے ادا کی گئی ہے تو رب کائنات نے فرمایا الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، روزہ خالص تم نے میرے لیے رکھا ہے تو اس کا بدلہ بھی خاص میں اللہ خود ہی عطا کروں گا۔ اور ایک معنی انہوں نے یہ بیان کیا کہ روزہ میرے لیے ہے، عبادتیں تو ساری اللہ کے لیے ہیں، لیکن روزے کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی امتوں کے اندر جتنی بھی عبادات تھی وہ ساری کی ساری عبادات پہلی امتوں کے اندر بھی تھی۔ نماز پہلی امتوں میں بھی تھی، روزہ پہلی امتوں میں بھی تھا، زکوٰۃ پہلی امتوں کے اندر بھی تھی، وہ ایک دوسرے کا خیال بھی رکھا کرتے تھے۔ یہ ساری عبادات پہلی امتوں کے اندر بھی تھی، لیکن ان تمام عبادات کے اندر گزشتہ زمانوں کے اندر وہ عبادات غیر اللہ کے نام پر بھی ادا کی جاتی تھی۔ لیکن روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو نہ پہلے کبھی کسی اور کے نام پر کی گئی ہے اور نہ اب کسی اور کے نام پر کی جاتی ہے، وہ عبادت ادا کی جاتی ہے کہ صرف اللہ کے نام پر ادا کی جاتی ہے۔ جب یہ خالص اللہ کے نام پر ادا کی جاتی ہے تو رب کائنات نے فرمایا ہے اس کا بدلہ پھر میں اللہ خود عطا کروں گا۔ اس کے اندر کوئی دکھلاوا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی دکھلاوا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ اور ایک معنی یہ ہے الصوم لی، روزہ میرا ہے۔ پہلے معنی یہ تھا روزہ میرے لیے ہے، اب معنی ہے الصوم لی، روزہ یہ میرا ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ باقی اعمال کا بدلہ بھی اللہ رب العزت دیں گے، نماز کا بدلہ بھی اللہ رب العزت عطا کریں گے، زکوٰۃ کا بدلہ بھی اللہ ہی دیں گے، حج کا بدلہ بھی اللہ دیں گے، قربانی کا بدلہ بھی اللہ دیں گے۔ لیکن اللہ نے یہ کیوں فرمایا روزہ میرا ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی اعمال لکھنے میں آتے ہیں، باقی اعمال دکھنے میں آتے ہیں، لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور باقی ان تمام اعمال تمام عبادات کی اللہ نے مقدار مقرر کر دی ہے
کہ انسان نے نماز ادا کی، جتنی اس کی نیت خالص ہوگی میں اللہ 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کو اجر عطا کر دوں گا. جتنی نیت خالص ہوگی میں اللہ اس کو اجر عطا کر دوں گا. اللہ نے مقدار مقرر کر دی، لیکن یہاں پر اللہ نے فرمایا روزہ میرا ہے. اس روزے کی عبادت کے اوپر مخلوق میں کوئی مطلع نہیں ہو سکتا. سر بین العبد و ربی، یہ روزہ راز ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان. باقی تمام عبادات کا بدلہ میں اللہ فرشتوں کے ہاتھ لوگوں کو دے دوں گا، لیکن جب روزے دار کی باری آئے گی تو میں اللہ فرشتوں کو بھی ہٹا دوں گا اور میں اللہ رب العزت ان کو بدلہ خود دوں گا کہ جب یہ روزہ میرے اور میرے بندے کے درمیان راز ہے تو اس راز کو فاش میں نہیں کروں گا، بلکہ اس کا بدلہ بھی میں اللہ خود ہی دوں گا. فرشتوں کے واسطے سے نہیں دوں گا، بلکہ میں اللہ اس کا بدلہ خود ہی دوں گا. اور یہ حدیث مبارکہ ان کے اوپر اعراب نہیں ہے، 2 طرح سے پڑھی گئی ہے. یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرا ہے اس کا بدلہ میں اللہ خود دوں گا. اور ایک معنی ہے الصوم لی وانا اجزا بھی، روزہ میرا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ انسان کو خود ہی مل جاؤں گا. اور جس کو رب کائنات مل جائے، جس کو خالق کائنات مل جائے تو پھر اس سے بڑھ کر اسے اور کسی دولت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس سے بڑھ کر اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. جس کو اللہ رب العزت مل جائے، جس کو محبوب کائنات مل جائے، اس کو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان عند فطرہ وعند لقاء ربہ، کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. اس کے لیے خوشی کے 2 وقت مقرر ہیں. ایک وقت وہ ہے کہ جب روزے دار روزہ کھولتا ہے، افطار کرتا ہے، سارا دن بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، خواہشات نفسانیہ سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، لیکن جب روزے کو کھولتا ہے تو دل کے اندر ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آج میں نے ایک 3را روزہ رکھ لیا، میں نے آج 4تھا روزہ رکھ لیا. اللہ کی مدد اور استعانت کے ساتھ آج میں نے روزے کو تکمیل تک پہنچا دیا ہے. انسان کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. ایک خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے اور ایک خوشی روزے دار کو اس وقت ہوگی عند لقاء ربی، کہ جب قیامت کے دن رب کائنات روزے دار کو اپنا دیدار کروائیں گے. یہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے مثل اور کوئی عبادت نہیں ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایک ایسی عبادت کے بارے میں بتائیں کہ وہ میں عبادت ادا کروں تو وہ عبادت میرے لیے فائدہ مند ثابت ہو، میرے لیے نفع بخش ثابت ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم، تو روزے کو لازم پکڑ لے، روزہ رکھا کر. فإنہ لا مثل لہ، کیونکہ یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کی مثل اور کوئی عبادت نہیں ہے. اس کی مثل اور کوئی عبادت نہیں ہے. کیوں عبادت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر دیگر عبادات کی بھی خصوصیات آ جاتی ہیں. جس طرح نماز کے اندر ہم اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتے ہیں، روزے کے اندر بھی ہم اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتے ہیں. زکوٰۃ کے اندر ہم اپنے مال کی قربانی دیتے ہیں، تو روزے کے اندر بھی سحری اور افطاری کے وقت زکوٰۃ ادا کرتے وقت ہم اپنے مال کی قربانی دیتے ہیں. حج کے اندر جس طرح ہم مشقت اٹھاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، تو روزے کے اندر بھی ہم مشقت اٹھاتے ہیں. کھانے کی مشقت اٹھاتے ہیں، پینے کی مشقت اٹھاتے ہیں، اپنے آپ کو نفس کو کنٹرول کرنے کی مشقت اٹھاتے ہیں. روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کی مثل اور کوئی عبادت نہیں ہے. فإنہ لا مثل لہ، کہ اس کی مثل اور کوئی عبادت نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو رب کائنات آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور آخری رمضان تک ان دروازوں کو بند نہیں کیا جاتا. رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو بندہ ایک سجدہ ادا کرتا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے، محض صرف ایک سجدہ ادا کرتا ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ایک سجدے کی بدولت رب کائنات جنت کے اندر اس بندے کے لیے ایک ایسا درخت لگاتے ہیں کہ اگر کوئی گھڑ سوار اس درخت کے سائے کے نیچے 500 سال بھی دوڑتا رہے، مسافت طے کرتا رہے، تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یعنی اتنی عمدہ دولت اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ یہ ایسا عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت اللہ کے ذکر کرنے والے بندے کو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جو بندہ اس مہینے کے اندر اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتا ہے تو رب کائنات نے فرمایا اس مہینے کے اندر میں دعا کو رد نہیں کرتا، میں دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث لا یرد، 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا کو رب کائنات رد نہیں فرماتے۔ جب وہ دعا کرتے ہیں تو ان کی دعائیں بادلوں سے اوپر جا کر آسمانوں تک عرش بری تک پہنچ جاتی ہیں اور ان کی دعا کو اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ایک مظلوم، کہ یہ مظلوم بندہ جب اللہ سے رو رو کر گر گرا کر اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ ایک امام عادل جو منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے، کسی ایک کی سائیڈ کے اوپر فیصلے کرنے والا نہیں بلکہ انصاف کرنے والا امام، جب وہ بھی اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو بھی قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک روزے دار، جب روزے دار روزے کی حالت میں اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو بھی آسمانوں پر اٹھا لیتے ہیں اور اس کی دعا کو بھی شرف قبولیت عطا فرما دیتے ہیں، اس کی دعا بھی کبھی رد نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے تم مجھ سے مدد مانگ رہے ہو، میں تمہاری مدد ضرور ضرور کروں گا۔ اور قرآن مجید کے اندر جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس آیت سے قبل بھی اللہ رب العزت نے روزے کا ذکر فرمایا، اس آیت کے بعد بھی اللہ رب العزت نے روزے کا ذکر فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ جب انسان روزے کی حالت میں اللہ سے دعا کرتا ہے میں اللہ اس کی دعا کو ضرور ضرور قبول فرماتا ہوں، میں اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑا ہی بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس عظیم الشان مہینے کو پا لینے کے باوجود وہ بندہ اپنی بخشش نہ کروا سکا، بڑا ہی بدبخت ہے وہ بندہ۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی عظیم الشان مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی جس قدر ہو سکے عبادت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے اندر کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، بستر سے جدا ہو جایا کرتے تھے۔ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے جدا ہو جاتے، راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر رب کائنات پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور ہر روز ایک صدا لگانے والا صدا لگاتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، خیر کو طلب کر، اللہ رب العزت تجھے خیر عطا فرمائیں گے۔ اے شر کے طلبگار رک جا رک جا، اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو روک لے۔ یہ وہ مہینہ ہے انسان اس مہینے میں اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ رب العزت انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ مہینہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، بڑا ہی عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر رب کائنات اپنی تمام تر رحمت اور تمام تر برکتوں سے انسان کو مالا مال فرما دیتے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو تیار کر لے، اپنے آپ کو پہلے سے ہی تیار کر لے، اپنے آپ کو یہ کمر بستہ ہو جائے کہ اس مہینے کے اندر جس قدر ہو سکے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔